ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم حاضرین، میرے بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، الحمدللہ آج کا ہمارا یہ اجتماع بہت ہی مبارک اجتماع ہے۔ وہ اس طور پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے، اور وہ لوگ جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے کسی بھی جگہ اکٹھا ہوتے ہیں ان کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا کہ بس وہ اللہ کا کلام سنیں، سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سنیں، پڑھیں، سمجھیں، تو اللہ عز و جل کی طرف سے انہیں بہت زیادہ انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں اور ان کا اللہ کے گھر میں کسی بھی جگہ اکٹھا ہونے کا مقصد دنیا نہیں، کاروبار نہیں، روزگار نہیں، رشتہ داری نہیں، دوستی یاری نہیں، کھانا پینا نہیں، بلکہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اسی غرض سے وہ لوگ اکٹھا ہوتے اور مل بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں 4 بڑے انعامات حاصل ہوتے ہیں۔ نزلت علیہم السکینہ، آج ہر شخص بے چین، پریشانیاں ہیں، کاروبار کو لے کر ٹینشن ہے، معاشی حالات کو لے کر فکریں ہیں، گھر والوں کو لے کر، بیوی بچوں کو لے کر ہم تکلیفوں میں ہیں، یہ پریشانیوں میں ہیں، فکروں میں ہیں، یا پھر سیاسی حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر شخص بے چین ہے، اسٹریس میں ہے، بہت سے لوگ ڈپریشن میں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھر میں اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام سیکھنے پڑھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو سب سے پہلا فائدہ ان کو یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی فکریں دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا اسٹریس دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی الجھنوں سے نجات دیتا ہے، اس طور پر کہ تنزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکون اور اطمینان نازل ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی طرف سے ایک انسان کو، ایک مسلمان کے دل کو سکون ملے، اطمینان مل جائے تو آپ ہی بتائیے کہ اب کون سی فکر ہوگی، کون سا ٹینشن ہوگا، کس تکلیف کو لے کر وہ ڈپریشن میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یقیناً اللہ کے کلام میں ہمارے لیے اس طور پر بھی خیر ہے کہ اس کے ذریعے ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان ہم کو مل جاتا ہے، بے سکونی، بے چینی، بے اطمینانی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔ دوسرا فائدہ وغشیتہم الرحمہ،
ہم دنیا میں آخرت میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، کھانا کھانے اسے پچانے کے لیے بھی اللہ عز و جل کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ عز و جل اگر رحم نہ کرے تو ہم نہ جی سکیں، اور اگر جئیں تو نہ کھا سکیں، نہ پی سکیں، نہ اس کو پچا سکیں۔ اور اگر اللہ عز و جل کی رحمت نہ ہو تو کوئی بھی شخص کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کر لے، وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا تھا، لا يدخل احدكم الجنة عمله قالوا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ولا انا الا ان يتغمدني اللہ برحمت منه وفضل۔ تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کروا سکتا۔ اگر میں بہت زیادہ نیک اعمال کروں، سجدے ہو، رکوع ہو، نماز ہو، روزے ہو، زکوٰۃ ہو، صدقات ہو، خیرات ہو، صلہ رحمی ہو، ہر طرح کی نیکیاں میرے اعمال میں، نامہ اعمال میں درج ہو، حج ہو، عمرہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود اس بات کی گارنٹی نہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، اور آپ اپنے ان اعمال کو لے کر اللہ عز و جل کے سامنے چھاتی تان کر کھڑے نہیں ہو سکیں گے کہ اللہ میں نے اتنے نیک اعمال کیے، جنت میں داخل کر۔ کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرا سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی نہیں؟ فرمایا جی نہیں، مجھے بھی نہیں، سوا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی رحمت، اپنے کرم اور اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وہ لوگ جو جنت میں بھی جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جائیں گے۔ یہاں کتنی آسانی کے ساتھ ہمیں اللہ عز و جل کی رحمت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ بس اپنی زندگی کے مصروف ترین اوقات میں سے 2-3 گھنٹے ہم نے اللہ عز و جل کے دین کو سیکھنے کے لیے خالص کیے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرما رہا ہے۔ تیسرا بڑا فائدہ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ تو ہماری یہ مجلس جس میں ہمیں چند افراد نظر آ رہے ہیں، یقین جانیے تاحد نگاہ فرشتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں کہ جہاں دیکھیں کہیں کوئی ذکر کی مجلس نظر آئے، جیسے ہی انہیں کوئی ذکر کی مجلس نظر آتی ہے تو اپنے ساتھیوں کو آواز دیتے ہیں، ہلمو ہلمو، یہاں آؤ، یہاں تمہارا مقصد ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس مجلس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ فرشتے آسمان تک اپنے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں، فرشتے بھی اللہ عز و جل کے پاس اپنی رپورٹ، اپنی کارگزاری پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کئی سوالات کرتا ہے، کئی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آخر میں فرماتا ہے، اشہدوا انی قد غفرت لہم۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ابھی ہم انشاءاللہ 2 بجے اس مجلس کو برخاست کر کے اپنے گھروں کو لوٹیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے یہ نوید ہو، یہ خوشخبری ہو کہ فرشتوں کو گواہ بنا کر اللہ عز و جل کہہ رہا ہو، اشہدوا انی قد غفرت لہم، اشہدوا انی قد غفرت لہم، گواہ رہنا میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ عز و جل اس مجلس میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جو اس مجلس کا حصہ نہیں تھا، وہ بس اپنی کسی غرض سے آیا تھا اور وہاں بیٹھ گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قد غفرت لہ، میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، وہ اتنے زیادہ سعادت مند لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ آنے اور بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہو سکتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ 2-3 گھنٹے بیٹھے، اللہ کا دین سیکھا جس میں ہمارا ہی فائدہ ہونے والا ہے، دنیا اور آخرت کا۔ بس خلوص نیت تھی، اللہ کی محبت تھی، اس وجہ سے ہم نے اللہ کا دین سیکھا، اور اللہ عز و جل کی طرف سے کتنی بڑی خوشخبری انشاءاللہ ملے گی کہ ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو اللہ عز و جل ہمیں بخش چکا ہوگا۔ اور چوتھا بڑا انعام جو ملتا ہے، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ عز و جل اپنے پاس موجود اونچے درجے کے جو فرشتے ہیں ان کے سامنے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی ان کا نام لیتا، ان کا ذکر کرتا اور ان پر فخر کرتا ہے۔ فرشتے جنہوں نے یہ کہا تھا، اللہ عز و جل تو
تو ایسی مخلوق سے زمین کو کیوں آباد کرنا چاہتا ہے جو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے, فتنہ و فساد مچائیں گے. ہم ہیں نا تیری حمد و ثنا, بڑائی کبریائی بزرگی بیان کرنے کے لیے. تو اللہ عز و جل ان سے کہتا دیکھو میرے یہ وہی بندے ہیں کہ جن کے پیدا کرنے سے پہلے میں نے تمہارے سامنے بات رکھی تھی تو تم نے کہا تھا ہم تیری حمد و ثنا کے لیے کافی ہیں. ان کے پیچھے میں نے کئی طرح کے معاملات اور مسائل لگائے ہیں, ان کے ساتھ شہوات ہیں, ضروریات ہیں, خواہشات ہیں, ہر چیز ہے. اس کے باوجود یہ میرے ذکر کے لیے, میرے دین سیکھنے کے لیے اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالتے ہیں. تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اللہ عز و جل ہمارا ذکر خیر ملأ اعلیٰ میں آسمان کے فرشتوں میں کرے. تو یہ 4 بڑے فائدے اللہ عز و جل کے گھر میں یا اللہ تعالیٰ کے کلام کو سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہونے والوں کو فوری طور پر ملتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل تو ہماری نیتوں کو بھی خالص کر کہ ہم جو بھی کریں اس میں تیرے علاوہ کا کوئی حصہ نہ ہو. اور پھر اللہ عز و جل جیسے کہ تو جانتا ہے ہم تیرا دین سیکھنے کے لیے, تیرا کلام, تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیکھنے کے لیے یہاں اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں. تو اللہ عز و جل تیری یہ ساری باتیں, تیرے یہ سارے وعدے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیے ہیں تو ہمارے سامنے سارے وعدوں کو پورا فرما. اور جب ہماری یہ مجلس برخاست ہو تو تو ہمیں بخش چکا ہو, آمین. محترم حاضرین, یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جن کے ذریعے میں آپ کو جوش دلاؤں, آپ کا جذبہ جگاؤں. اور اس طرح کی جب بھی ایسی مجلسیں ہوں جہاں آپ کو دین سکھایا جا رہا ہو, قرآن سکھایا جا رہا ہو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سکھائی جا رہی ہو, تو آپ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر وہاں جائیں, وہاں ضرور ضرور شریک ہو. اپنے گھر والوں, اپنے بچوں, اپنے دوستوں, رشتہ داروں کو بھی لے کر جائیں. ہر شخص بھی تو اللہ عز و جل کی طرف سے سکون, اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت, اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا محتاج. ہم اللہ عز و جل کی رحمت, اس کے فضل اور مغفرت کے محتاج ہیں. اللہ اگر سکون نہ دے, اطمینان نہیں مل سکتا, سکون نہیں مل سکتا. ہم سب اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارے اوپر فخر کرے. ہم میں سے ہر شخص کو اس کا جذبہ اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے, اپنے گھر والوں, دوستوں, سب رشتہ داروں کے لیے رکھنا چاہیے, تاکہ سارے کے سارے لوگ جو بھی ہم سے جڑے ہوئے ہوں, وہ ہمارے رشتہ دار ہو یا نہ ہو, وہ ضرور اس سعادت کو حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی, ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو دین کا علم دے, اس پر عمل کرنے اور اس علم اور عمل کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت سے بھی نوازے, آمین. انشاءاللہ آج کے اس مختصر سے وقت میں مجھ کو اور آپ کو ایک چھوٹی سی کتاب, پمفلٹ سے بھی چھوٹی, پڑھنی ہے. اسے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے مرتب کیا ہے. اس کو لکھنے والے, اس کو مرتب کرنے والے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں. اور یقیناً آپ ان کی کئی کتابیں پڑھ چکے ہوں گے, سن چکے ہوں گے یا جانتے ہوں گے. سب سے زیادہ ان کی عظیم اور مشہور کتاب کتاب التوحید ہے, الحمدللہ, جس کے ذریعے اللہ عز و جل نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے. انہی کی یہ چھوٹی سی مرتب کی ہوئی کتاب ہے نواقض الاسلام. انشاءاللہ ہمیں آج کے اس درس میں نواقض الاسلام اس کتاب کو پڑھنا ہے. پہلے میں آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں رکھ دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتاب کا نام ہے ہماری, میں نے بتایا 1 پیج 2 پیج کی وہ کتاب ہے, اتنا ہی ہم کو پڑھنا ہے. اور اس کتاب کا نام ہے نواقض. نواقض الاسلام. نواقض یہ ناقض کی جمع ہے. ایک اور لفظ آتا ہے وہ ہے ناقص صاد سے. یہ ناقض ضاد سے اور یہ ناقص صاد سے. ناقص اور ناقض میں فرق ہے. اگر ہم کہیں گے ناقص تو معنی ہوتا ہے کم, جس میں کوئی کمی ہو, جس میں کوئی خامی ہو, جو پورا نہ ہو, مکمل نہ ہو, اس کو کہتے ہیں ناقص. جیسے کوئی آدمی اگر گناہ کرتا ہے, مثال کے طور پر وہ جھوٹ بولتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے, تو ایسے آدمی کا ایمان ناقص, کم ہے, ایمان مکمل نہیں. لیکن اللہ نہ کرے اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہو تو وہ آدمی ایمان سے خارج ہے, اس کو کہیں گے ناقص.
تو ناقص کا معنی کم، اور ناقص کا معنی توڑنے والا، ختم کر دینے والا، برباد کر دینے والا، توڑ دینے والا، ختم کر دینے والا، برباد کر دینے والا، باطل کر دینے والا، اس کو کہتے ہیں ناقض۔ اسی سے آپ نے پڑھا ہوگا نواقض وضو، نواقض الوضو، وضو کو باطل کر دینے والے امور، جیسے کہ ہوا خارج ہو جانا، پیشاب پاخانہ کر لینا، یہ وضو کو توڑ دینے والے کام ہیں۔ یعنی آپ نے وضو کیا تھا لیکن آپ کو استنجا کی حاجت لگ گئی، ہوا خارج ہو گئی، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا نا، اب آپ باوضو نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں ناقض۔ کہ آپ کے پاس ایک چیز تھی لیکن اس برائی نے آپ کی اس چیز کو توڑ دیا۔ ایک آدمی اسلام میں تھا لیکن اس گناہ نے اس کو اسلام سے باہر کر دیا، اس کا اسلام ختم ہوا، وہ اسلام سے باہر نکل گیا، تو اس کو کہتے ہیں ناقض۔ اور اسی سے ہم کو پڑھنا نواقض الاسلام، یعنی وہ برائیاں، وہ بڑے بڑے گناہ جو ایک انسان کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، اس کا اسلام باطل ہو جاتا ہے اور وہ دین سے باہر نکل جاتا ہے۔ کہ ان میں سے اگر کوئی گناہ، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے، اگر کوئی بندہ ان میں سے کوئی گناہ کر لے تو وہ اسلام سے، اس دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ اس کے دین کو باطل کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نواقض الاسلام۔ اسی نواقض الاسلام کا ایک اور نام ہے اور وہ ہے اسباب الردہ۔ اسباب الردہ، ردت، ارتداد۔ ردت اور ارتداد کا معنی ہوتا ہے مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا، مرتد ہو جانا، اسلام سے پھر جانا۔ کہ ایک آدمی نے اسلام قبول کیا تھا یا اسلام میں وہ پیدا ہوا تھا، مگر بعد میں اللہ عافیت میں رکھے کوئی ایسی بات آئی کہ اس کے دل میں شک آ گیا، اس کو لوگوں نے، یہ شیطان نے بہکا دیا اور وہ اسلام سے نکل گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں مرتد ہو جانا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم ان کافروں کی باتیں ماننے لگ جاؤ گے نا تو یہ تم کو تمہاری ایڑیوں کے بل واپس پھیر دیں گے اور تم سراسر نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اور اللہ فرماتا ہے ومن یرتد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ۔ جو اسلام میں آنے کے بعد اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے، مرتد ہو جائے اور پھر توبہ نہ کرے، حالت کفر میں وہ مر جائے، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یقیناً یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی برباد ہو گئے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ پکڑ کر اس کو واپس دین میں لا کر داخل کرے، جی نہیں۔ اگر کوئی شخص دین میں آنے کے بعد، دین کو سمجھنے کے بعد، اس کی حقانیت اس کے دل میں اتر جائے، اس کے بعد دین سے پھر جاتا ہے تو فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو اللہ عز و جل ایسے لوگوں کو ضرور بضرور لائے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اور یہی بات اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کیا، شہادت کی خبر اڑائی گئی تھی، تب فرمائی تھی، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور ایسا نہیں کہ انوکھے اور پہلے رسول ہیں، جی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل واپس کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور اگر کوئی کسی بھی وجہ سے اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں، جو اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین بدلہ دے گا۔
تو یہ ہے ارتداد، یعنی دین سے پھر جانا، کہ ایک آدمی دین اسلام میں پیدا ہوا، مسلمانوں کے درمیان پلا بڑھا، لیکن اس کے بعد اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی قسمت کی محرومی کہ وہ دین سے پھر گیا۔ یا کوئی آدمی جو دین میں داخل ہوا تھا، اسلام کی حقانیت اس کے دل میں آئی تھی، اس نے اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام کو حق جانا، لیکن اس کے بعد وہ دنیا کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکا، یا یہ ہے کہ اس کے دل میں شک آ گئی یا دنیا کا لالچ آ گیا اور اس نے دین کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں ارتداد، دین سے پھر جانا، اور دین سے پھر جانا یہ اسلام کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اسی کو، جس کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام کہا ہے، اسی کو اور دوسرے بہت سے علماء نے، فقہاء نے اسباب الردہ کہا ہے، یعنی وہ اسباب، وہ برے کام جو ایک انسان کو، ایک مسلمان کو دین اسلام سے، دائرہ اسلام سے نکال باہر کرتے ہیں۔ تو چاہے اس کو آپ نواقض الاسلام کہیے، چاہے آپ اس کو اسباب الردہ، اسباب الارتداد کہیے، مرتد ہو جانے والے اسباب، کہ آدمی ان میں سے کوئی بھی کام کرے تو وہ مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے، ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کے سامنے یہ لفظ آئے نواقض اسلام، تو آپ سمجھ لیجئے وہ اسباب الردہ، اسباب الارتداد ہے، اور جب بھی اسباب الارتداد آئے تو سمجھ لیجئے کہ وہ نواقض الاسلام ہی ہیں۔ دونوں لفظ کا معنی، الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، وہ کام جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال باہر کرتے ہیں۔ یہ اسباب ویسے تو کئی ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ اہم ترین اسباب 10، سب سے زیادہ اہم ترین، جن میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہیں، وہ 10 ہیں، اور انہی کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے اس چھوٹے سے رسالے میں جمع کیا ہے، اسباب الردہ یا نواقض الاسلام العشرہ، 10۔ تو ہم کو کل 10 اسباب الردہ یا نواقض الاسلام ہم کو جو پڑھنا ہے وہ کل انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں وہ 10 ہیں، اور وہی ہیں جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنے اس چھوٹے سے رسالے میں ذکر کیے ہیں، الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں پڑھیں، کیا ضرورت ہے؟ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا اکیلا معبود برحق مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول، امام اور ہادی تسلیم کرتے ہیں۔ اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں؟ تو ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ ایک آدمی اگر خیر ہی جانتا ہو، اسے شر معلوم ہی نہ ہو، تو کب وہ شر میں مبتلا ہو جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اس بارے میں 2 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ آج آپ شریک ہوئے تھے، آج آپ نے 10 بجے سے 2 بجے تک مسجد میں نواقض الاسلام یہ رسالہ پڑھا، تفصیل سے پڑھا، لیکن مجھے بتاؤ کہ اس کی کیا ضرورت تھی، اس کو جاننے کی، اس علم کو حاصل کرنے کی آپ کو ضرورت کیا تھی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما، یہ باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی۔ میرے جو دوسرے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، میرے جو دوسرے ساتھی ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بس خیر کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے، کون سا عمل ہم کو جنت میں لے جائے گا، اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس طرح کی باتیں وہ پوچھتے تھے۔ لیکن وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنہ کیا ہے، دجال کا فتنہ کیسا ہوگا، جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہوگا، نفاق کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، تو میں ان باتوں کے بارے میں پوچھا کرتا تھا۔ کیوں؟
مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ یہ غلط ہے، یہ برا ہے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ شر ہے، یہ فتنہ ہے، یہ کفر ہے، اگر مجھے معلوم ہی نہ ہو تو انجانے میں یہ کام کرنے نہ لگ جاؤں، اس ڈر سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا کہ فتنہ کیا ہے، کیسا ہے، اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، کب وہ فتنہ واقع ہوگا، نفاق کیا ہے، منافق کس کو کہتے ہیں، آدمی شرک میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے، جہنم میں کون سے اعمال لے جا سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں اگر میں نہ جانوں تو بہت ممکن ہے کہ میں نیکی سمجھ کر ان میں سے کوئی کام کر بیٹھوں اور پتہ چلے کہ وہ تو کفر تھا، وہ تو شرک تھا۔ تو یہ پہلی وجہ ہے کہ جیسے ہم خیر کو جانتے ہیں نا، ان اعمال کو جانتے ہیں جو جنت میں لے جانے کا سبب انشاءاللہ بننے والے ہیں، تو ایسے ہی ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے ہم ان اعمال کو بھی جانیں کہ جو اللہ کی ناراضی کا مستحق بناتے اور جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اگر ہم ان کو نہیں جانیں گے تو بہت ممکن ہے ان میں سے کوئی کام اللہ بچائے ہم کر بیٹھے۔ تو اس لیے ہم کو ان اسباب کو جاننا ہے جو ایک انسان کو اسلام سے، دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو معلوم نہ ہو اور ہم ان میں سے کوئی کام انجانے میں کر بیٹھے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوئے مر جائیں، اس سے توبہ کرنے کی توفیق ہی نہ ہو، اور کل قیامت میں پتہ چلے کہ بھائی آپ تو مرتد ہو گئے، آپ نے ایسا ایسا کام کیا تھا۔ اللہ محفوظ رکھے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، دن اور رات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا یہاں تک کہ دوبارہ لات اور عزیٰ کی عبادت کی جانے لگے گی۔ کون عبادت کرے گا؟ کافر ہو تو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں، اس بارے میں کیا ہے آپ کا یہ فرمان کہ لا تذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، دن اور رات کا یہ سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ لات اور عزیٰ کی دوبارہ عبادت نہ کی جانے لگے گی۔ مطلب کفار مکہ جن معبودوں کو پوجتے تھے انہی معبودوں کو نعوذ باللہ باطل معبود ہیں، انہی معبودوں کو دوبارہ سے پوجا جانے لگے گا۔ تو کون پوجے گا؟ کافر تو پہلے سے پوجتے آ رہے، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہوں گے وہ ان کی عبادت میں پڑ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ حتى تلحق قبائل من امتی بالاوثان وحتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، لا تقوم الساعۃ حتى تعبد قبائل من امتی الاوثان، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے بہت سے افراد، قبیلے، اوثان، وثن، مورتی، بت، ایسی چیزوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں۔ کون امتی؟ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد کہتے ہیں۔ قیامت کے آنے سے پہلے ایسے بہت سے لوگ وثن یعنی مورتی، مجسمے اور اپنی بنائی گئی چیزیں، پتھر، درخت، ایسی چیزوں کی پوجا نہ کرنے لگ جائیں، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے بہت سے قبیلے مشرکوں سے نہ جا ملے۔ تو دو باتیں بتائی گئی، ایک تو امت کے بہت سے افراد سیدھا ایسی مورتیوں کی، درختوں کی، پتھروں کی اور بہت سی چیزوں کی پوجا کرنے لگ جائیں گے، اور دوسرا امت کے بہت سے افراد نعوذ باللہ مشرکوں سے جا ملیں گے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو برحق ہے، ہونا ہی ہے، تو میں کیوں اس کا حصہ بنوں؟ میں تو اپنے آپ کو محفوظ رکھوں، ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ مجھے علم نہ ہو اور میں انجانے میں وثن کی، ایسے بت کی پوجا کرنے لگ جاؤں، مجھے علم نہ ہو اور میں بھی مشرکوں سے جا ملوں۔ چنانچہ مجھے اس کا علم ہونا چاہیے کہ کون سے وہ کام ہیں جن سے مجھ کو اور آپ کو بچنا ہے، کہ جو براہ راست شرک ہیں، انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یاد رکھیے کہ علم ہے، وہ ضائع نہیں ہوتا۔ علم نور، اور جس کے پاس اللہ عز و جل کے کلام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نور ہو، انشاءاللہ وہ کفر، شرک اور بدعت سے ضرور محفوظ رہے گا۔ وہ چوری کر سکتا ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ بڑے بڑے گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہو، وہ کفر نہیں کرے گا، وہ شرک نہیں کرے گا، وہ بدعات سے محفوظ رہے گا۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو مجھے اور آپ کو ان باتوں کا علم حاصل کرنا چاہیے جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں اور انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بنتی ہیں۔ تو یہ 3 وجوہات یاد رکھیے کہ ان کی وجہ سے مجھے اور آپ کو نواقض الاسلام کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ اب آئیے ہم ایک ایک کر کے یہ سارے 10 اسباب آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اعلم اعلم جان لیجیے، آپ سمجھ لیجیے یہ بات، دھیان دیجیے۔ کیا؟ ان نواقض الاسلام 10 نواقض، اسلام کو برباد کر دینے والے کل 10 برے کام ہیں جو اسلام کو باطل کرتے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے پہلا، سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ برا ناقض ہے۔ ناقض برباد کر دینے والا، یہ سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ برا اور سب سے زیادہ اہم ترین برا عمل ہے کہ جو انسان کو سیدھا سیدھا دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شرک کر لے، مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کام کو تو ہرگز بخش نہیں سکتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن ہاں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ عز و جل مہربان ہے، اگر کوئی شرک کے علاوہ گناہ کر کے اللہ سے ملا ہو تو اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے شرک کے علاوہ گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی شرک پر مرے، توبہ نہ کرے، ویسے ہی مر جائے، اس کی ملاقات اللہ سے ہو، اللہ تعالیٰ اسے ہرگز 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 معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ علیہ الجنت ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، یقیناً جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور شرک پر مرے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جس کی موت اس حال میں ہوئی ہو کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھ کر پوچھتا رہا ہو، عبادت کرتا رہا ہو، اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے، توبہ نہ کر سکے، دخل النار، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ عز و جل بھی فرماتا ہے، جو آیت آپ نے سنی، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور شرک پر اس کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا، کون ظالم؟ مشرک، اللہ تعالیٰ نے مشرک کو ظالم کہا۔ کیوں؟ لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تھی تو یہی کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کو، کسی کا حق مار لینے کو، کسی چیز کو جو اس کی جگہ تھی وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینے کو، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب مشرک کیا کرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ کا حق مار لیتا ہے، جو حق
اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ کسی اور کو دے دیتا ہے، اس لیے یہ ظلم ہے۔ اور اللہ عز و جل کی ذات سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا، اس لیے اس پر کیا جانے والا ظلم بھی سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک تو بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا وما للظالمین من انصار، اور ظالموں یعنی مشرکوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دنیا میں بھی مشرکوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا۔ اسی لیے آپ کبھی بھی کسی مشرک کو چین سکون میں نہیں دیکھیں گے، گرچہ بظاہر وہ ملینئر اور بلینئر کیوں نہ ہو، خوب عیش و آرام میں کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے، عجیب سے خوف، پریشانی، وسوسے میں مبتلا رہتا ہے۔ اور آپ اپنے ملک میں یہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ خطرے میں ہے، خطرے میں۔ آپ بتائیے کون سا خطرہ ہے؟ ہم نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم تو جا کر نہ کسی کو مارتے، نہ ان کی عزتوں پر، نہ ان کے مال پر حملے کرتے، پھر بھی خطرے میں ہیں۔ وہ دراصل ان کو خطرہ ان کے اپنے کفر و شرک کی وجہ سے ہے۔ ہم تو کبھی کسی پر حملہ نہیں کرتے، ہم تو کوانٹٹی میں بھی بہت ان کے مقابلے میں کم ہیں، پھر کائے کی وجہ سے خطرے میں ہے؟ حکومت ان کی، سیاست ان کی، سردار ان کے، سب کچھ ان کا، پھر خطرے میں ہے نا۔ تو مشرک ہمیشہ بے چین ہی رہتا ہے، اس کو کبھی سکون نہیں ملتا، ہمیشہ خوف، دھڑکے، پریشانی، دہشت میں رہتا ہے۔ اللہ کا حق مارے گا تو اللہ اس کو سکون دے گا، اللہ تعالیٰ کا حق مارے گا، اللہ پر ظلم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور چین لینے دے گا؟ جی نہیں، اس کو جی بھر کے دنیا دے گا۔ تجھ کو 10 چاہیے نا 20 لے، تجھ کو مرسیڈیز چاہیے تھی، یہ اس سے بڑی اونچی گاڑی بگاٹی لے لے، سب لے، لیکن چین تجھ کو نہیں ملنے والا، سکون تجھ کو نہیں ملنے والا۔ دل کا جو سکون ہوتا ہے، جن کو دل کا جو اطمینان ہوتا ہے نا، وہ اس کو کبھی بھی ہرگز نہیں ملنے والا۔ اللہ تعالیٰ پر ظلم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور چین دے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان تھوڑا سا کماتا ہے، تھوڑا سا کھاتا ہے، لیکن سکون کی نیند سوتا ہے، بس میں توحید پڑھوں، میری توحید، میرا ایمان میرے لیے کافی ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ 100 سال جیے یا 10 سال جی کر اللہ کے راہ میں شہید ہو جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو بالکل اطمینان، سکون کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑے۔ اب سوچیے اگر کوئی آسمان سے گر رہا ہوگا تو کتنا زیادہ ٹینشن میں، ڈرا ہوا، دھمکا ہوا، سہما ہوا ہوگا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اس کو اچک لے جائیں، اس کی ٹکا بوٹی کر ڈالیں۔ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوائیں اسے اڑا لے جائیں اور کہیں دور دراز لے جا کر پھینک دیں۔ یہ مشرک کی ایسی حالت ہمیشہ ہوتی ہے، وہ ایسے خوف میں، دہشت میں، پریشانی میں، بے چینی میں ہمیشہ مبتلا رہتا ہے۔ تو یہ شرک کی برائی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تم کو پیدا کیا، تو اللہ نے تم کو وجود بخشا، تمہارے کھلانے پلانے زندگی گزارنے کے سارے کام اللہ نے کیے، اور تم کسی اور کو اپنا معبود بنا لو، اللہ کا کے برابر کسی اور کو سمجھ کر اللہ کا حق اسے دینے لگ جاؤ، تو یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اپنے ایمان پر، اپنی توحید پر ثابت قدم رہنا، اور ضروری ہے کہ شرک کو جانو تبھی تو ایمان پر ثابت قدم رہو گے۔ ایمان پر اگر آپ ثابت قدم رہتے ہیں اور اس کے بعد اللہ نہ کرے آپ سے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو جاتے ہیں، پھر بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اے انسان اگر تم زمین بھر کر گناہ لے کر میرے پاس آ جاؤ، کتنے گناہ ہیں تمہارے؟ زمین بھر جا، اتنے گناہ تمہارے ہیں، اتنے گناہ تو ہو نہیں سکتے، پھر بھی اگر اتنے گناہ تمہارے ہو جائیں کہ تمہارے گناہوں سے پوری زمین بھر جائے، اتنے گناہ لے کر تم میرے پاس آؤ، لیکن بس یہ کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین بھر کر
کر مغفرت لے کر تمہارا استقبال کروں گا۔ دیکھا آپ نے توحید کتنی بڑی نعمت ہے اور شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ توحید کی نعمت تو یہ کہ زمین بھر کر گناہ اللہ عز و جل اسی توحید کی برکت سے آپ کے معاف فرما دے، اور شرک اتنا بڑا گناہ کہ اگر کوئی مسجد حرام کی خدمت میں پوری زندگی بھی گزار دے لیکن شرک پر مرے، ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزار دی لیکن مرے تو شرک پر مرے، اور جب مرے شرک پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے سے بھی منع کر دیا۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے، مومنوں کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے جن کی موت شرک پر ہوئی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، گرچہ وہ ان کے کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اور اسی شرک کی قسموں میں سے کیا کیا ہیں؟ الذبح والنذر، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ کندوری آپ نے دیکھا ہوگا، درگاہوں پر کندوری ہوتی ہے، کسی جن وغیرہ کے لیے، کسی کو جن لپٹ گیا، اب وہ جو چھڑانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو کالا بکرا ذبح کرنا پڑے گا، لال مرغا ذبح کرنا پڑے گا، یہ سب جنوں کے نام پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ اگر کوئی کام تمہارا ہو تو میرے نام پر مرغا ذبح کرو، میرے نام پر کالا بکرا ذبح کرنا، میرے نام پر 4 سانڈ چھوڑ دینا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے؟ یہ ساری خرافات انہی مشرکوں اور اہل شرک کی طرف سے آتی ہیں، سجادہ نشینوں کی طرف سے آتی ہیں، مجاوروں کی طرف سے آتی ہیں۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی تکلیف سے نجات چاہیے تو فلاں بابا کے نام پر ایک بکرا چھوڑ دو، فلاں پیر کے نام پر ایک جانور ذبح کر دو، فلاں جن کے نام پر مرغا ذبح کر دو، تو جان لیجئے کہ یہ شرک ہے۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، آپ کے ذبح کا مقصد اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر و نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرنا ہے تو یہ بھی شرک ہے اور امت اس برائی میں مبتلا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور قسم ہے اس کی، وَالنَّذْرُ، منت ماننا، نظر ماننا کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں 2 رکعتیں پڑھوں گا، مجھے فلاں کام میرا ہو جائے، فلاں مقصد میں کامیابی مل جائے میں 2 روزے رکھوں گا، یا فلاں جو میرا کام اٹکا ہوا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ میرا بنا دے تو میں 2 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس کو نظر کہتے ہیں، اس کو نظر کہتے ہیں۔ اور نظر کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تکلیف دور کرنے والا، بیماری سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے نام پر ایسی نظر مانی جا سکتی ہے۔ آپ نہ مانیں اچھی بات ہے، اللہ کو آپ کے لالچ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہ مانیں، لیکن اگر مانیں تو آپ مان سکتے ہیں، اور اگر آپ نے مان لی تو پھر آپ کے اوپر اس کو پورا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، کیونکہ یہ عبادت ہے۔ کام بنانے والا وہ، بگڑی بنانے والا وہ، آپ کو پریشانیوں سے نکالنے والا وہ، آپ کی کو بیماری سے شفا دینے والا وہ، تو اسی کے نام پر آپ نظر مان سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گلے میں کالا دھاگا ہے، فلاں بابا کی منت کا ہے، بازو پر کالا لال ہرا پیلا دھاگا ہے، فلاں بابا کی منت کا ہے، یا جاؤ اس درخت پر آپ ایک دھاگا باندھ دو بابا کی منت کا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک، یہ شرک ہے۔ اور شرک جب تک شرک ہے وہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم اور ظلم عظیم ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا، اور آپ نے یہ بھی سنا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، کہ جو شخص بھی اللہ کے علاوہ کو پوجتا ہوا، اللہ کے علاوہ کی عبادت پر مرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اس کی معافی کی اب کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ اور افسوس کہ امت کے بہت سے لوگ کسی نہ کسی صورت میں، شکل میں شرک میں مبتلا ہیں، تو ضروری ہوا کہ ہم اس کو جان لیں۔ دوسرا ناقض ہے
دوسرا ناقض ہے من جعل بینہ وبین اللہ وسائط، جو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان واسطے وسیلے بنا لے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سنتا ہے، اس کے بغیر تو آپ مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، یہ سارا عقیدہ تو ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس کے باوجود ایک آدمی کیا کرتا ہے، اللہ بچائے، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے اور وسیلے بنا لیتا ہے، اور پھر ان واسطوں اور وسیلوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یدعوہم، نعوذ باللہ، ان کو پکارتا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یا علی مدد سنا ہوگا، یا غوث، یا پیر، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا ہے، یدعوہم، ان کو پکارتا ہے، ویسألہم الشفاعۃ، اور ان سے ہی وہ شفاعت کی درخواستیں کرتا ہے، اللہ کے یہاں میری سفارش کر دو، اللہ کے یہاں میرے شفیع بن جاؤ۔ ویتوکل علیہم، اور بھروسہ تو اللہ پر رکھنا چاہیے، لیکن وہ بیچارہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسے جعلی پیروں پر، باباؤں پر، مجاوروں پر، سجادہ نشینوں پر، درگاہ نشینوں پر، مشرکوں پر بھروسہ کرنے لگتا ہے، تو ایسا آدمی کافر، موحد ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکوں سے یہ کہا، ان کو یہ دعوت تھی کہ آپ کو دعا صرف اللہ سے مانگنا ہے، آپ کو شفا اللہ سے مانگنا ہے، آپ کو صرف اکیلے اللہ کے آگے جھکنا ہے، تقوی اسی کا ہو، توکل اسی کا ہو، رزق دینے والا وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک وہی ہے، اللہ کو پکارو، اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو، اللہ سے امید رکھو، اللہ کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کے علاوہ کسی پر بھروسہ مت رکھو۔ تو انہوں نے کہا ہم یہ سارے کام تو اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، پھر یہ جو بیچ کے ہیں نا، یہ لات، یہ عزا، یہ منات، یہ ہبل، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، ہم ان کو اللہ کا درجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے ہیں۔ آج بھی بہت سے مسلمانوں سے بیچارے اللہ ان کو ہدایت دے، آپ پوچھیں گے، آپ ان سے کہیں گے کہ بھائی آپ ان کے آگے سجدہ مت کرو، یہ قبر ہے، یہ مزار ہے، یہ جو بھی ہے، آپ ان سے مت مانگو، ان کے نام پر منتیں مت مانو، ان کے نام پر نذر و نیاز مت کرو، ان کے نام پر ذبح قربانی مت کرو، بلکہ آپ کی قربانی، آپ کی عبادت، آپ کی دعا تو ایک اکیلے اللہ سے، اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے قبروں کا طواف نہیں کر رہے ہیں، ہم ان سے دعا نہیں مانگتے، بلکہ ہم چونکہ بہت گناہ گار ہیں اور یہ اللہ کے ولی ہیں، تو ہم ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا رہے ہیں۔ وہ کون سی نئی بات لائے آپ، یہ بات تو 1500 سال پہلے کفار مکہ نے بھی کہی تھی، وہی بات آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس بات کی وجہ سے کفار مکہ کو قل یا ایھا الکافرون کہا گیا، اور اس بات کی وجہ سے پھر ہم آپ کو یا ایھا المسلمون کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ ایک کام اگر کافروں نے کیا تو وہ کافر ہوں گے، وہی کام اگر آپ کریں گے تو آپ مومن کیسے ہو سکتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اگر وہ اس کام کو کرنے کی وجہ سے کافر ٹھہرے تو اسی کام کو کرنے کی وجہ سے آپ بھی کافر ہی ہو جائیں گے۔ تو کافر لوگ دو باتیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں نہیں، ہم ان کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، اللہ کا درجہ ہم نہیں دیتے، بس ہم ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بناتے ہیں، وسیلہ ان کا لگاتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ تک ہماری پہنچ نہیں ہے، تو ہم ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہمارا واسطہ اور وسیلہ بن جائیں، اور اللہ ان کے ذریعے ہماری بگڑی بنا دے۔ ایک بات یہ کہتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ دراصل ہم ان کو اس لیے خوش کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں اور ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ ہم بہت دور ہو گئے ہیں اللہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم بہت دور جا چکے ہیں، تو ہم اس لیے ان کے ساتھ یہ معاملات کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں اور ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں، ہمارا مرتبہ بہت دور ہو گیا، اللہ کے یہاں تھوڑا سا ہم کو نزدیکی مل جائے۔ یہ دو وجوہات یہ آج کے مشرک مسلمان بیان کرتے ہیں، تو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کوئی نئی بات نہیں بیان کی، 1500 سال پہلے کافروں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
سامنے بہانے بنائے تھے، عذر پیش کیے تھے، وہ یہی دو باتیں تھیں۔ دونوں باتوں کو اللہ عز و جل نے یوں ذکر کیا 11ویں پارے سورہ یونس اور 23ویں پارے سورہ زمر میں۔ اللہ فرماتا ہے 11ویں پارے سورہ یونس میں وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اور دوسری بات کہتے تھے 23واں پارہ سورہ زمر، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ یہ دو بہانے وہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عبادت تو اللہ کی ہی کر رہے ہیں، جی، اور وہ کہتے تھے کہ ہم عبادت تو اللہ کی ہی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں وہ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَيَعْبُدُونَ، اللہ کے علاوہ وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں ما لا يضرهم ولا ينفعهم، جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان کو مت پوجو، ان سے دعا مت مانگو، ان کی منتیں مت مانو، ان کی عبادت مت کرو، تو وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے تھے کہ ارے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ کے یہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، ہم بس ان کی اس لیے ان کو خوش کرتے ہیں تاکہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر سکیں۔ اور آج کے مسلمانوں کو کہو تو ان کے یہ جو گرو گھنٹال ہوتے ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ اچھا دیکھو، اگر تمہارا کسی ایم ایل اے کے پاس، ایم پی کے پاس کوئی کام ہے تو تم ڈائریکٹ جا سکتے ہو کہ اس کے پاس؟ آپ کہیں گے نہیں جا سکتے۔ تو وہ کہیں گے اچھا تو تم کو کسی واسطے کی، وسیلے کی، سفارشی کی ضرورت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ آپ کہیں گے ہاں پڑے گی۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا اسی طرح سے تم ڈائریکٹ اللہ کے پاس بھی نہیں جا سکتے، تم کو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت پڑے گی۔ اچھا سنو، تم کو اگر گراؤنڈ فلور سے فرسٹ سیکنڈ فلور پر جانا ہو یا اترنا ہو تو تم ڈائریکٹ اتر جاؤ گے کیا؟ آپ کہیں گے جی نہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر کیا؟ آپ کہیں گے بھائی میں لفٹ سے آؤں گا، میں اسٹیئر کے زینوں سے آؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں بس ایسا ہی ہے، تم ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، تم کو اس میں واسطے اور وسیلے کی جو زینہ یا لفٹ کی شکل میں ہوتا ہے اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو ہم ان کو جواب دیں گے ذرا یہ بتاؤ کہ میں ڈائریکٹ اللہ کا بندہ ہوں یا کسی کے واسطے سے اللہ کا بندہ ہوں؟ بھائی میں خود سے اللہ کا بندہ ہوں۔ دوسری بات یہ بتاؤ اللہ خود مجھے دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے یا نہیں سن رہا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ میں کہوں گا اللہ نے یہ کہا ہے کیا میں ہر ایک کو نہیں دیکھتا، میں ہر ایک کو نہیں سنتا؟ بلکہ اللہ تو فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تو قریب ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے تو یہ کہا کہ جو بھی بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کہو کہ اللہ قریب ہے اور اللہ ہر بندے کی دعا سنتا ہے۔ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہر بندے کی دعا سنتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو واسطے کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ،
اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان مت کرو. کیا اللہ مخلوق کی طرح بے کس اور مجبور ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح مر جانے والا ہے؟ جی نہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمینوں میں سب سے بلند ترین مثال تو اللہ کی ہی ہے. اللہ فرماتا ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان کر کے خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہے اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں. اللہ خود سنتا ہے، خود دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بیچ میں کسی واسطے اور وسیلے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. اور اسی طرح سے مشرکین مکہ دوسری بات کہتے تھے. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، یہ لوگ، یہ کافر جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا ولی، سرپرست، مددگار بنا رکھا ہے. آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کیجئے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم، ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں نا ان کو صرف خوش کرنے کے لیے. اور کیوں؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا. زلفا یعنی مرتبہ، زلفا یعنی مرتبہ. ہم صرف اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے بہت دور ہو گئے ہیں نا، تو یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہم کو مرتبے میں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں. تو دو عذر وہ پیش کرتے تھے. پہلا عذر کہ وہ ہمارے سفارشی بن جائیں، ہم کو سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر دنیا میں ہمارا کام نہیں ہوتا، تو اللہ کے پاس بھی کام نہیں ہوگا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی بن جائیں. اور دوسرا عذر پیش کرتے تھے کہ ہم گناہوں کی وجہ سے اللہ سے بہت دور ہو چکے ہیں، یہ اللہ کے قریبی بندے، اللہ کے اولیاء ہیں، تو یہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں. اب آپ یہ بتائیے کہ آج کے مسلمان جو شرک میں بلکہ بت پرستی اور قبر پرستی میں مبتلا ہیں، یہی دو عذر پیش کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہی دو وجوہات بیان کرتے ہیں یا نہیں؟ تو اگر ان دو وجوہات کی وجہ سے کفار مکہ کو کفار کہا گیا، تو میرے بھائیو یہ بتاؤ کہ ان گناہوں کے کرنے کی وجہ سے عذر آپ کے یہی دو ہیں، آپ کو کافر یا مشرک کیوں نہیں کہا جائے گا؟ اور آج امت محمدیہ کا ایک بڑا طبقہ جس کو اس کے گرو گھنٹالوں نے بے وقوف بنا کر شرک میں، قبر پرستی، مزار پرستی، بت پرستی میں مبتلا کیا ہوا ہے، یہی عقلی گھوڑے دوڑانا ہے جن کے جواب اللہ تعالیٰ 1450 سال پہلے دے چکا ہے. اور اللہ تو یہ بھی فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس سے بڑا گمراہ، کم عقل اور احمق، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی بات نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں. اور جب قیامت آئے گی، قیامت میں ان کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے ان کو معبود بنا رکھا تھا، تو قیامت میں یہ ان کے دشمن بھی بن جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں انہوں نے ہم کو معبود بنا رکھا تھا، تو ان کو اور زیادہ سزا دے. پھر آپ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، جو لوگ قبروں میں جا چکے آپ ان کو نہیں سنا سکتے. قرآن کی، سنت کی اتنی واضح دلیلیں موجود ہیں کہ ہر بندہ براہ راست اللہ تک پہنچ رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کے واسطے سے نہیں بلاتا. جب بندہ اللہ کو پکارے، اللہ کی طرف سے اس کی پکار کا جواب خود آتا ہے. تو مجھے اور آپ کو کسی اور کو واسطہ وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات، جن باتوں کو بنا کر آج کے مسلمان شرک میں مبتلا ہیں، کفار مکہ کے یہاں بھی یہی دو باتیں تھیں جن کی وجہ سے وہ شرک میں مبتلا تھے. تو اگر وہ کافر ٹھہرے تو آج کا مسلمان ان گناہوں کو کرنے کے بعد مسلمان یا موحد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، اور جہاں تک بھی آپ کی پہنچ ہو لوگوں تک بھی یہ باتیں پہنچائیے. الحمدللہ اس طرح ہم نے دو نواقض جان لیے ہیں. اگر ان میں سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وباللہ التوفیق. جی سوال یہ ہے کہ کیا نظر مان سکتے؟ جی ہم نے بتایا نظر عبادت ہے، اللہ کے لیے مانی جا سکتی ہے. اگر کوئی اللہ سے کہ اللہ میرا اگر فلاں کام ہو جائے تو میں تیرے لیے 2 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ میرا مقصد ہے میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، تو اللہ میں
4 روزے رکھوں گا، اللہ میں بہت دنوں سے بیمار ہوں تو شفا دے دے تو میں 2 رکعت پڑھوں گا، یہ نظر ہے۔ اور اللہ کی عبادت کی کوئی بھی نظر مانی جا سکتی ہے، لیکن اللہ ہماری عبادت کا محتاج ہے کیا؟ نہیں۔ تو آپ نظر نہ مانیں اچھا ہے، اور اگر مان لے تو اللہ کے لیے مان سکتے ہیں۔ اب ایک بندے نے اللہ کے لیے کسی خیر کی نظر مانی تھی، اس کا وہ کام ہو گیا تو اس پر نظر پورا کرنا واجب ہے، اس کو اپنی نظر پوری کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر وہ نہیں کر سکا تو پھر ایسی صورت میں وہ ایک غلام آزاد کرے گا۔ اتنا تو آج کر نہیں سکتے آپ، تو ایسی صورت میں پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، وہ بھی نہیں، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائیں گے، کپڑے دیں گے، وہ بھی نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے سب سے آخری صورت تو پھر 3 روزے آپ رکھیں گے، تو یہ نظر توڑنے کا کفارہ ہوگا۔ اگر نہیں ہوا تو نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کا کام نہیں ہوا تو نظر پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کام نہیں ہوا آپ کا، آپ نے کہا تھا کام ہوگا تو کروں گا، کام نہیں ہوا۔ ہاں، سوال ہے فاتحہ کے تعلق سے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں بسم اللہ، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے، بلکہ وہ بسم اللہ کہنا تو ضروری ہے، اس کے بغیر ہم شیطان سے بچ ہی نہیں سکتے، اللہ کی برکت ہم کو مل نہیں سکتی۔ تو پھر اگر ہم کھانے پر فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں تو یہ جائز کیوں نہیں ہے؟ تو دیکھیے، بسم اللہ پڑھنا بھی عبادت ہے اور فاتحہ پڑھنا بھی عبادت ہے۔ جس نے ہم کو یہ بتایا کہ کھاتے پیتے وقت بسم اللہ پڑھو، اس نے ہم کو یہ نہیں بتایا کہ کھاتے پیتے وقت فاتحہ پڑھو۔ اب عبادت کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی عبادت آپ کریں، سجدہ کریں، رکوع کریں، نماز پڑھیں، کوئی بھی عبادت آپ کریں تو عبادت کے جائز ہونے کے لیے دلیل چاہیے، پراوا چاہیے۔ اگر آپ کو اس عبادت کی دلیل یا پراوا نہیں ملتا تو اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ تو چونکہ بسم اللہ کہنے کی دلیل ملتی ہے ہم کریں گے، فاتحہ پڑھنے کی دلیل نہیں ملتی ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہی ہماری عبادت اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے۔ جس کام کے لیے دلیل ملی ہم وہ کریں گے، جس کام کے لیے دلیل نہیں ملی ہم اپنی عقل کے، پھر پورا قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے نا، حرج ہے کیوں؟ اس کی دلیل نہیں ملتی۔ تو جس کام کی جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں دلیل ملے گی ہم کریں گے، دلیل نہیں ملے گی ہم نہیں کریں گے، یہ اس کا جواب۔ اللہ 15 منٹ کا وقفہ ہے آپ لوگوں کے لیے، تھوڑا فریش ہو جائیے، چائے پانی لے لیجئے، انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم تیسرا، چوتھا، پانچواں ناقص آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔